ایرانی قیادت ناقابل یقین حد تک منافق ہے۔ ایران ایک طرف ملاقات کی درخواست کرتا ہے تو دوسری جانب عوامی سطح پر مذاکرات کی تردید۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، آبنہ ہرمز امریکی بحریہ کے کنٹرول میں ہے، ایران سے یا تو معاہدہ ہوگا یا وہ مکمل ہتھیار ڈالے گا۔ صاف شفاف نہیں، دھاندلی، گولی، قاتل اور خونی الیکشن تھے۔ میرپور اور مظفر آباد میں جو سیٹیں چوری کی گئیں وہ واپس دلواؤں گا، بلاول بھٹو کا پیغام۔ کہا کشمیر کے عوام نے دلیری سے نون لیگ کی دھوس، دھاندلی اور گولیوں کا مقابلہ کیا۔ اور نون لیگ کا آزاد کشمیر میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ، رانا ثناءاللہ نے کہا 23 نشستیں جیت کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ پیپلز پارٹی نے مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ کرایا، پولیس پر فائرنگ کرائی، خوف و ہراس پھیلایا، لطیف اکبر اور ایم این اے پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ رچایا۔ ایران کا آبنہ ہرمز پر امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس نے آبنہ ہرمز میں مداخلت کرنے والے امریکی MQ-9 ڈرون کو جدید فضائی دفاعی نظام سے نشانہ بنا کر مار گرایا۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ عمان اور ایران آبنہ ہرمز سے متعلق نئے بحری راستے پر معاہدے کے قریب ہیں۔ آبنہ ہرمز کبھی بھی جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ اسماعیل بقائی نے کہا ایران اور امریکہ میں ثالث پاکستان ہی ہے، جہاں ضرورت ہو قطر مدد کرتا ہے۔ مذاکرات میں کوئی نیا ثالث شامل نہیں ہوا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ہمارے چینی دوست صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلیفونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے کی تازہ پیش رفت اور قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا بھی ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ پاک ایران 10ویں مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ ایران کا 22 رکنی اعلیٰ سطح کا سرکاری وفد پاکستان پہنچ رہا ہے۔ ایران چیمبر آف کامرس کا 16 رکنی کاروباری وفد بھی اجلاس میں شرکت کرے گا۔ وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی وزیر صنعت مشترکہ صدارت کریں گے۔ اجلاس میں آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت، دو طرفہ تجارت کے فروغ پر غور ہوگا۔ نجی شعبے کے روابط اور کاروباری تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی بات چیت ہوگی۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی۔ لندن برینڈ خام تیل $4.76 کم ہو کر فی بیرل $83.16 پر آ گیا۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں بھی $5.21 کی کمی، فی بیرل قیمت $79.45 پر آ گئی۔ خیبر پختونخوا میں کسی کا باپ بھی گورنر راج نہیں لگا سکتا۔ دوبارہ دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں، امن ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مزید سخت پالیسی اپنانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سوات کے دورے پر گفتگو، اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ IG KP ذوالفقار حمید کا کہنا ہے کہ سوات دھماکے خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی، دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ سوات کے علاقے کبل میں خودکش دھماکے کا مقدمہ درج، دھماکے میں شہداء کی تعداد 17 ہو گئی۔ شہید 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سوات میں عوام، پولیس اور پاک فوج شانہ بشانہ۔ پاک فوج اور خیبر پختونخوا پولیس ایک مشترکہ فلیگ مارچ، شہریوں کا قومی پرچم تھام کر فوج اور پولیس سے اظہار یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ۔ ریلی میں شرکاء کے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ عوام، پاک فوج اور پولیس مل کر ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم۔ وفاق کا بھائی چارہ کشمیر میں پارا پارا، الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی متنازع۔ نون لیگ کی جیت کے اعلان کے بعد PP کا نتائج ماننے سے انکار، دھاندلی، بیلٹ پیپر چوری اور کارکنوں پر حملوں کا الزام۔
شرجیل میمن نے کہا آزاد کشمیر الیکشن میں 2024 کی دھاندلی کی روایت دہرائی گئی. الیکشن کمیشن نے نون لیگ کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا. فارم 47++ کا مظاہرہ کیا گیا. عظمہ بخاری نے جواب دیا پیپلز پارٹی کا رونا دھونا کل 10:18 پر شروع ہو گیا تھا. شرجیل میمن نے بھی وہی رونا دھونا کیا. پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو کوئی شواہد دیے نہ دوبارہ گنتی کی درخواست. صرف بچی کھچی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہی ہے. شرجیل میمن بار بار کہتے ہیں 2024 کا الیکشن فارم 47 والا تھا. ایسا ہے تو آپ سیٹوں پر لات ماریں اور صدر پاکستان کے استعفے کا اعلان کریں. آپ گلو بٹوں کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی رحمان ڈکیت اور عزیر بلوچ جیسے کرداروں کی بات کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ نے میدان مار لیا. غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 20 میں سے 14 نشستیں نون لیگ نے جیت لیں. 5 پر پی پی کامیاب. لیگی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور آتش بازی. وزیر اعظم شہباز شریف کے الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد. کہا کامیابی مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم کی محنت کا ثمر ہے. عوام کا مسلم لیگ نون کی پالیسیوں پر اعتماد کا ثبوت ہے. چیف الیکشن کمشنر نے مظفر آباد ڈویژن کے 7 حلقوں کے نتائج کا اعلان کر دیا. اہل 27 مظفر آباد 1 پر ملتوی الیکشن کل ہوگا. اہل 28 مظفر آباد 2 کے 54 پولنگ اسٹیشنز پر بھی ووٹنگ کل ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. امن و امان اور ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو. محسن نقوی کی حکومت پر تنقید کے بعد نون لیگ کی اعلیٰ شخصیت کا پیپلز پارٹی قیادت سے رابطہ. ذرائع کے مطابق پی پی کی قیادت سے رابطہ 1 اگست کو نون لیگ کے بڑوں کی جاتی عمرہ میں بیٹھک کے بعد ہوا. پیپلز پارٹی سے معاملات کو فوری طور پر بہتر کرنے پر اتفاق ہوا. دونوں جماعتوں کی اعلیٰ شخصیات نے تلخی کم کرنے پر بات چیت کی. جس سسٹم میں آپ نے اتنی ترقی کی اس کو ناکام کہہ رہے ہیں. سسٹم کا جو حصہ آپ کو سونپا گیا وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا محسن نقوی کو جواب. کہا محسن نقوی نے انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. خواجہ آصف سینئر رہنما ہیں، سوچ سمجھ کر ہی بات کی ہوگی. احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سسٹم ناکارہ نہیں ہوا، قومی اصلاحات کے دور میں داخل ہو چکا. وزیر اعظم شہباز شریف نے مقبولیت سے زیادہ معیشت پر توجہ دی. نوجوانوں کو جدید علوم سکھانے، ہنرمندی کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں. نوجوانوں کو مایوسی اور گالم گلوچ سے بچانا ہے. فیک نیوز اور الزام تراشیوں کے بیانیے سے بچانا ہے. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے ملک میں نئے انتظامی یونٹس کا قیام ناگزیر قرار دے دیا. فواد چودھری کہتے ہیں گورننس کا موجودہ نظام عوام کے مفاد میں نہیں، سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنی چاہیے. یہ آسمان سے اتری بات نہیں کہ صوبے تقسیم نہیں ہو سکتے. سندھ پہلے تقسیم ہو چکا ہے. محمود مولوی نے کہا صوبے بننے سے سندھ کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، نہ صوبہ الگ کرنے کی. انتظامی یونٹ بننا ضروری ہے. کراچی کے کاروباری لوگ اس پر بات کرنے سے خوفزدہ ہیں. انتظامی معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو صوبے بنانا ہوں گے. ملک کے مختلف شہروں میں عوام نے نئے صوبوں کے قیام کی تجویز کی حمایت کر دی. کہتے ہیں 70 سال سے ایک ہی نظام چل رہا ہے جس میں عوام کو کچھ نہیں مل رہا. صوبے بنائیں، سسٹم خود ٹریک پر آ جائے گا. فارم 47 کو ہٹانے کا وقت آ گیا. فرسودہ نظام میں عوام کو حقوق نہیں مل سکتے. نااہل حکمران پاکستان چلانے میں ناکامی کا اعتراف کر چکے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں خواتین مارچ سے خطاب. کہا پیٹرولیم لیوی بھتہ ٹیکس بن چکی. 3 کروڑ سے زائد موٹر سائیکل سواروں پر بھاری لیوی مسلط کر دی گئی. امیر جماعت اسلامی کا کل سے ملک بھر میں احتجاج. 7 اگست کو بڑے شہروں میں شاہراہیں بند کرنے کا اعلان. کہا صرف ایمبولینس کو راستہ دیا جائے گا. حافظ نعیم کا پیٹرولیم لیوی ختم، پیٹرول سستا اور آئی پی پیز معاہدے منسوخ کرنے کا مطالبہ. گوڈز ٹرانسپورٹ تنظیموں کا 8 اگست سے غیر معینہ مدت تک ملکگیر ہڑتال کا اعلان. آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد اوان کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین روزانہ کے بجائے ماہانہ بنیاد پر کیا جائے.
حالیہ اضافہ واپس لیا جائے، مطالبات کی منظوری تک اشیاء ضروریہ سمیت تمام سامان کی ترسیل مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ جاری، لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش نے موسم خوشگوار کر دیا۔ راولپنڈی اور نواحی علاقوں میں بارش، چکلالہ، کچہری اور لیاقت آباد میں 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ لوسر موڑ پر بارش کے پانی میں نہاتے ہوئے ڈوب کر 2 بھائی جاں بحق۔ ایبٹ آباد اور مضافات میں بھی موسلادھار بارش، شارع ریشم سمیت لنک روڈز پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ سیف سٹی منصوبے کے تحت شہر میں 1300 کیمرے نصب کر دیے، مزید 2000 کیمرے لگائے جا رہے ہیں۔ پولیس کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان کہتے ہیں شہر میں ماس ٹرانسپورٹ کا مؤثر نظام موجود نہیں، ماس ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے باعث 46 لاکھ موٹر سائیکلیں سڑکوں پر ہیں۔ پلاسٹک بوتل والا پانی دھوپ میں زیادہ دیر رہنے سے کینسر کا باعث بنتا ہے، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے حکام کا انکشاف۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو فلیور ڈرنک سے متعلق بریفنگ، رانا محمد حیات نے کہا کہ فلیور ڈرنک پر عام بنا ہوتا ہے اور وہ اس میں ہوتا نہیں، ایسی فیکٹریوں کو سیل کیا جائے۔ پی ایس کیو سی اے حکام نے بتایا کہ فلیور ڈرنک پر کسی فروٹ کی تصویر نہیں لگائی جا سکے گی، یہ وارننگ بھی پرنٹ ہوگی کہ 13 سال سے کم عمر بچے استعمال نہ کریں۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ یہ وارننگ بھی ڈالی جائے، فلیور ڈرنکس دودھ پلانے والی ماں حاملہ خواتین کے لیے ٹھیک نہیں۔ سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے کہا کہ فلیور ڈرنک پر وارننگ ڈالنا ہوگی، اس کا زیادہ استعمال درست نہیں۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ بوتل والے پانی زیادہ تر غیر معیاری ہیں۔ این آئی ایچ حکام نے کہا پلاسٹک بوتل والا پانی دھوپ میں زیادہ دیر رہنے سے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کا دوسرا روز، دنیا بھر سے آئے زائرین کی عرس کی تقریبات میں شرکت۔